السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو پر جو نئے آئے ہیں تو وہ اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن ساتھ دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق کلاس 7 کی یونٹ نمبر 1 سے ہے، جس کا عنوان ہے The Last Sermon of رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع، یعنی کہ وہ خطبہ جو کہ انہوں نے اپنے وصال سے 1 سال قبل دیا تھا۔ یہ آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا۔ پری ریڈنگ میں آپ کے پاس 2 سوال ہے۔ Who is the last رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آخری رسول کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں بتائیے گا۔ دوسرا کویسچن ہے Have you heard about the last sermon of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کیا آپ نے اس سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں سن رکھا تھا؟ اس کا بھی سوال کا جواب دیجیے۔ آپ نے سنا تھا یا نہیں سنا تھا؟ کس طرح سے سنا تھا؟ کب سنا تھا؟ وغیرہ۔ اب ریڈنگ سیکشن کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیلیورڈ ادا کیا his last sermon، اپنا آخری خطبہ on the 9th of ذی الحج، ذی الحج کے 9 تاریخ 10 years after ہجرت کے 10 سال بعد migration from مکہ to مدینہ، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت in the Urana valley of Mount عرفات، پہاڑی عرفات کے وادی یورانا میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی عرفات کی وادی یورانا میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہونے والے ہجرت سے 10 سال بعد ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو اپنا آخری خطبہ ادا فرمایا۔ His words were clear، اس کے الفاظ واضح تھے، and concise اور جامع، and were directed to all humanity، اور تمام بنی نوع انسان سے مخاطب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ واضح اور جامع تھے اور قیامت تک آنے والے انسانوں سے مخاطب تھے۔ سلمہ خطبہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said، او پیپل، اے لوگو، listen to what I say، غور سے سنو جو میں کہنے والا ہوں۔ I do not know، میں نہیں جانتا ہوں یا میرے علم میں نہیں ہے۔ whether، آیا I will ever meet you، میں کبھی آپ سے مل بھی پاؤں گا۔ at this place، اس جائے مقام پر۔ after this year، اس سال کے بعد۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، غور سے میری باتوں کو سنو کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ آیا اس سال کے بعد اس مقام پر کیا میں آپ سے دوبارہ مل بھی پاؤں گا۔ پوائنٹ نمبر 1، لائف اینڈ پراپرٹی آف دا مسلم، مسلمانوں کی حیات، زندگی اور جائیداد۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یور بلڈ، آپ کا خون، یور پراپرٹی، آپ کے جائیداد، اینڈ یور آنر، اور آپ کی عزت و احترام، آر ایز سیکرڈ ایز دس ڈے، اس طرح سے مقدس ہے جیسے کہ یہ دن، دس منتھ، یہ مہینہ، اینڈ دس سٹی، اور یہ شہر، دیٹ از مکہ، اینڈ the surrounding areas، جو کہ مکہ اور آس پاس کے علاقہ جات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا خون، تمہارے جائیداد اور تمہاری عزت اس طرح سے مقدس ہے جس طرح سے کہ یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر ہے۔ اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ اور آس پاس کے علاقہ جات۔ You will go back to be resurrected، آپ کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا۔ After death، موت کے بعد۔ To your Lord، آپ کے آقا کے سامنے، آپ کو آپ کے آقا کے سامنے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ There you will account for your deeds، وہاں پر آپ اپنے تمام اعمال کے جواب دہ ہوں گے۔ So، پس do not turn into people who go astray، پس ان لوگوں میں تبدیل مت ہو جانا جو کہ گمراہ ہو گئے، and kill one another، اور ایک دوسرے کو قتل کر ڈالا۔ پس ان لوگوں کے جیسے نہ ہو جانا جو کہ گمراہ ہو گئے یا پھر انہوں نے آپس میں قتل و غارت کیا۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے یہ۔ while reading portion میں دیکھتے ہیں what did رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم say about the life and property of every Muslim۔ آپ سے سوال کیا گیا ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی جائیداد اور زندگی کے متعلق کیا بات کی ہے، تو اس کے حوالے سے آپ نے جو کچھ بھی ابھی پڑھا ہے وہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا مختصر الفاظ میں، اپنے الفاظ۔ سیکنڈ پوائنٹ، بلڈ
revenge and usury. خون کا بدلہ اور رشوت. حضرت محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم said, رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, behold, خبردار ہو جاؤ, all practices of paganism and ignorance, تمام بت پرستی کے دینوں کے کام اور زمانہ جاہلیت کے, are now under my feet, اب میرے پاؤں کے تلے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں, یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں اور بت پرستی کے دنوں میں انہوں نے جو بھی ظالمانہ کام کیے تھے, آج وہ سب ختم ہو چکے ہیں. آج کے بعد دوبارہ ان کاموں کو نہیں دہرانا ہے. The blood revenge of the days of ignorance, زمانہ جاہلیت کے دنوں کا خون کا بدلہ, are remitted, اس کو ختم کر دیا گیا ہے. پری اسلامک ٹائم, یعنی کہ اسلام سے پہلے کے وقت کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے. وائل ریڈنگ پورشن میں ہے what is ربا اور usury, رشوت کیا چیز ہے, اس کے بارے میں آپ ہمیں وضاحت دیں. The first claim on blood I abolish is that, خون پر جو سب سے پہلا claim, دعویٰ یا مطالبہ ہے, اس کو میں ختم کرتا ہوں. That of Ibn ربیہ بن حارث, who was being nursed, جس کی پرورش ہوئی تھی in the tribe of سعد, سعد کے قبیلہ میں, and whom Hudhayl killed, اور جس کو ہدھیل نے قتل کیا تھا. خون کا سب سے پہلا مطالبہ یا بدلہ میں منسوخ کرتا ہوں ابن ربیہ ابن حارث کا, جس کی پرورش سعد کے قبیلہ میں ہوئی تھی اور جس کو ہدھیل نے قتل کیا تھا. Usury is forbidden, رشوت حرام ہے. And I make a beginning, اور میں اس کی شروعات کرتا ہوں by remitting, معاف کرنے سے, the amount of interest, سود کا وہ پیسہ, which عباس ابن عبد المطلب has to receive, عباس ابن عبد المطلب نے وصول کرنا ہے. رشوت حرام ہے اور اس کو معاف کرنے کا معاملہ میں عباس بن عبد المطلب سے شروع کرتا ہوں کہ جس نے اس پر سود کا پیسہ وصول کرنا تھا. Weirdly, یقیناً, it is remitted entirely, یہ تمام چیزیں مکمل طور پر ختم ہو چکی ہیں, معاف ہو چکی ہیں. Rights of women, third point ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او پیپل, اے لوگو, fear اللہ سبحانہ وتعالی concerning women, اپنی عورتوں کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالی سے خوف کھاؤ. Weirdly, یقیناً, you have taken them on the security of اللہ سبحانہ وتعالی, آپ نے ان کو اللہ سبحانہ وتعالی کے حفاظت سے ہی اپنے نکاح میں لیا ہے. And have made their persons lawful unto you, اور ان کو اپنے اوپر حلال فرمایا ہے by the word of اللہ سبحانہ وتعالی, اللہ سبحانہ وتعالی کے نام سے. یقیناً آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی کے تحفظ سے ہی ان کو اپنے نکاح میں لیا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے نام سے ہی ان کو اپنے لیے حلال فرمایا ہے, یعنی کہ نکاح کر کے آپ نے عورت کو اپنے لیے جو کہ نامحرم تھی اس کو محرم بنا دیا ہے. It is incumbent upon them, یہ ان پر لازم ہے, فرض ہے, to honor their conjugal rights, کہ وہ اپنے ازدواجی حقوق کو عزت دے, and not to commit acts of impropriety, اور غیر موزونیت کا کوئی عمل نہیں کرے, which if they do, اگر وہ کر لیتی ہیں, you have authority to chastise them, تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ انہیں سزا دیں, yet not severely, تاہم وہ شدید نہیں ہونی چاہیے. ان پر یہ چیز لازم ہے کہ وہ اپنے ازدواجی حقوق کا خیال رکھیں اور کوئی غیر موزونیت کا کام سر انجام نہ دے. اگر وہ دے دیتی ہیں تو پھر آپ کو حق حاصل ہے کہ ان کو سزا دیں, تاہم سزا بڑی شدید نہیں ہونی چاہیے. If your wives refrain from impropriety, اگر آپ کی بیویاں بے جا حرکت سے باز آ جاتی ہیں, and are faithful to you, اور آپ کے ساتھ وفادار رہتی ہیں, clothe and feed them suitably, تو مناسب طریقے سے ان کو پہنائیں اور ان کو کھلائیں, یعنی ہم ان کے لیے مناسب طریقے سے کپڑے مہیا کریں اور اچھے اچھے کھانے مہیا کریں, اچھے اچھے کپڑے مہیا کریں. پوائنٹ نمبر 4, ورشپ آف اللہ سبحانہ وتعالی, اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا,
او پیپل، اے لوگو، I am not succeeded by a نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. And you are not succeeded by any nation، اور تمہارے بعد بھی کوئی قوم نہیں آنے والی ہے. یعنی کہ قیامت تک آپ ہی لوگ انسان رہیں گے اور کوئی اور انسان نہیں آنے والے. اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی اور نبی یا اس کی امت نہیں آنے والی، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے. اور یہ جو امت ہے دنیا میں جو ابھی لوگ آباد ہیں، یہ بھی آخری امت ہے، آخری لوگ ہیں. ان کے بعد کوئی اور نبی اور کوئی اور امت نہیں آئے گی. بس I recommend you to worship your Lord، میں آپ پر یہ چیز لازمی قرار دیتا ہوں کہ اپنے آقا اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کریں. to offer the 5 prayers، 5 وقت کی نماز ادا کریں. to fast in رمضان المبارک، رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھیں. and to pay the zakat، اور زکوٰۃ ادا کریں. dues to the poor، جو کہ غریبوں کا حق ہے. of your provision willingly، آپ کو جو سہولیات جو نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ادا کر رکھی ہیں اس میں سے اپنی رضا کے ساتھ. بس میں آپ پر یہ چیز لازم کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، رمضان مبارک کے روزے رکھیں اور غریبوں کو زکوٰۃ دیں، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے آپ اپنی منشا اور مرضی کے ساتھ دیں گے. I recommend you to perform the pilgrimage to the sacred house of your Lord، میں یہ چیز آپ پر فرض کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقدس گھر کی طرف حج کریں. and to obey those who are in charge of you، اور ان لوگوں کی پاسداری کریں جن کو آپ کے اوپر خلیفہ مقرر کیا گیا ہے. then you will be awarded to enter the paradise of your Lord، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جنت میں آپ کو انعام کے طور پر داخل کیا جائے گا. equality، مساوات، برابری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said all mankind is from Adam and Eve، تمام بنی نوع انسان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے ہیں. and Arab has no superiority over a non-Arab، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. nor a non-Arab has any superiority over an Arab، اور اسی طرح سے کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. a white has no superiority over a black، nor a black any superiority over the white. اسی طرح سے کسی سفید کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی سفید پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. except by piety and good actions، سوائے تقوی اور اچھے اعمال کے. یعنی کہ تمام بنی نوع انسان حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا کی اولاد ہیں. کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. کسی سفید کو کسی کالے پر اور کسی گورے کو اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے اچھے اعمال اور تقوی کے. learn that، یہ بات سمجھ لو، جان لو. every Muslim is a brother to every Muslim، کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. and the Muslims constitute one brotherhood، اور مسلمان ایک کو ہی بھائی چارے اور اخوت کو مل کر بناتے ہیں. یعنی کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہیں، متحد ہیں اور یہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں. nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim، کوئی بھی چیز جائز نہیں ہے کسی ایک مسلمان کے لیے جو کسی دوسرے اس کے ساتھی مسلمان کی ہو. unless it was given freely and willingly، جب تک کہ وہ اس کو اپنی مرضی سے اور بالکل آزادانہ طور پر نہ دی گئی ہو. do not therefore do injustice to yourself، بس اپنے آپ کے ساتھ ناانصافی مت کرو، یعنی کہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم مت کرو. چھٹا پوائنٹ ہے the Quran and the Sunnah. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا remember، یاد رکھو one day you will appear before اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ کو ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا. and answer for your deeds، اور اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا. so beware، پس خبردار ہو جاؤ. do not stray from the path of righteousness، پاکیزگی تقوی کے راستے سے کبھی بھی گمراہ مت ہونا. after I am gone، جب میں یہاں سے چلا جاؤں، یعنی کہ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. verily، یقیناً I have left among you the book of اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بے شک میں آپ کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں. if you hold fast to it،
اگر آپ اس کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں you shall never go astray, تو آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. The life of the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is the best example to follow for all humankind. کی زندگی تمام بنی نوع انسان کے لیے پیروی کرنے کے لیے سب سے بہترین مثال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پیروی کرنا تمام بنی نوع انسانوں کے مسلمانوں کے لیے بہترین مثال ہے. Point 7. Bearing witness, گواہی دینا. حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم said, رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, Have I not delivered the message of my Lord? کیا میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا نہیں دیا ہے؟ Yes you have. جی ہاں آپ نے پہنچا دیا ہے. They responded. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا. He صلی اللہ علیہ وسلم said, And you will be asked about me. اور آپ سے میرے متعلق پوچھا جائے گا. What are you going to say? آپ لوگ کیا جواب دیں گے؟ آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اس دن کیا کہیں گے؟ They replied. اور سب نے جواب دیا, We bear witness. ہم گواہی دیتے ہیں that you have conveyed the message and fulfilled your mission. کہ آپ نے اپنا پیغام یعنی کہ دین پہنچا دیا ہے اور اپنا مقصد پورا کر لیا ہے. He صلی اللہ علیہ وسلم raised his forefinger skywards. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی and then moved it down towards people. اور پھر اس کو لوگوں کی طرف لے آئے while saying, یہ کہتے ہوئے, Oh اللہ سبحانہ وتعالی bear witness. اللہ سبحانہ وتعالی گواہ ہو جائیے. He صلی اللہ علیہ وسلم said that phrase thrice. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فقرہ 3 مرتبہ دہرایا. Let him that is present convey it to him who is absent. یہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ غائبین تک یہ پیغام پہنچا دے. For to whom the message is conveyed, کہ جس کے لیے یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے, may be having more understanding of it than the audience. شاید اس کو اس پیغام کی زیادہ سمجھ آ جائے بجائے جو کہ آج موجود ہیں یا حاضر ہیں. جو لوگ حاضر ہیں وہ غائبین تک یہ پہنچا دے. کیا خبر کہ جو غائبین ہیں ان کو اس پیغام کا مقصد ان لوگوں سے زیادہ بہتر انداز میں سمجھ آ جائے کہ جو حاضر ہیں. یہ حدیث صحیح البخاری سے ہے. The last sermon of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم has great importance in the life of Muslim. مسلمانوں کی زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کو نہایت ہی اہمیت حاصل ہے. It gives a complete message to all Muslims to lead their lives in light of the teachings of Islam. یہ مسلمانوں کو ایک مکمل پیغام دیتی ہیں کہ وہ اپنی زندگیاں اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہی بسر کریں. ہوسٹ ریڈنگ میں آپ سے سوال کیے جاتے ہیں, What is the importance of the last sermon of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کا اہمیت کیا ہے؟ Describe the last point of the last sermon of حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے آخری نقطہ بیئر وٹنس جو کہ ہم نے پڑھا اس کی وضاحت کیجیے. امید ہے کہ سبق کو پڑھ لینے کے بعد آپ کو کافی حد تک اس کی سمجھ آ گئی ہوگی, اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. والسلام.